أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب صدق اللہ العظیم. بعد میں ایک سجدہ کر لینا، اس لیے کہ یہاں سجدے کی آیت پڑھی گئی ہے. بزرگوں، پیارے بھائیوں، آپ جانتے ہیں کہ اس سورت کے دو حصے ہیں. پہلی 5 آیتیں قرآن جب نازل ہونا شروع ہوا تھا اس وقت اتری تھی، اور دوسرا جو حصہ ہے وہ ابو جہل کے بارے میں خاص طور پر نازل ہوا ہے. وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھنے کو دیکھ نہیں سکتا تھا، اس سے برداشت نہیں ہوتا تھا، اس لیے نماز سے روکتا تھا اور چیلنج کرتا تھا کہ نماز پڑھتے دیکھ لیا تو میں سر کچل لوں گا، نعوذ باللہ، چہرے کو پاؤں رکھوں گا، اس طرح کی باتیں کرتا تھا. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتلایا کہ آپ نے دیکھا جو ایک بندے کو روکتا ہے جبکہ وہ نماز پڑھتا ہے. اب آگے کی بات جو آج آیت پڑھی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا رائے ہے اگر وہ ہدایت پر ہوتا یا وہ تقوی کا حکم دیتا، یعنی کتنا اچھا ہوتا. وہ نماز سے روک رہا ہے، اس نے ایک کام کیا نماز سے روکنے کا، اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں 2 باتیں بتلائی. پہلی بات یہ کہ یہاں خطاب کس کو ہے، کس سے کلام کیا جا رہا ہے، کہ آپ کی کیا رائے ہے اگر وہ ہدایت پر ہوتا یا بھلی بات کا حکم دیتا. تو اکثر مفسرین فرماتے کہ یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے خطاب ہے، کیونکہ اوپر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہوئی، اس کے بعد بھی حضور سے بات ہو رہی، تو بیچ والی بات بھی حضور سے ہی ہوگی. اکثر مفسرین یہ کہہ رہے ہیں. تو آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے، اگر یہ کافر جو کہ مالدار ہے اگر وہ ہدایت پر ہوتا، اور یعنی ہدایت پہ ہو کے اپنی فکر کرتا، اپنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ صحیح کرتا، اور آگے بڑھ کے یہ عقل مند بھی ہے، مالدار بھی ہے، اگر وہ دوسروں کی بھی فکر کرتا کہ دوسروں کو بھی صحیح راستے پر لانے کی کوشش کرتا، تو یہ اس کے لیے بہتر تھا. اللہ کا انکار کرے، نماز سے روکے، ایسے کام سے تو یہی کرتا تو بہت اچھا تھا اس کے لیے. تو گویا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو افسوس کا اظہار ہے کہ آدمی اپنی صلاحیت کو غلط جگہ پر استعمال کر دے. اللہ نے مال بھی دیا، عقل بھی دی، عزت بھی دی، اگر آدمی اس کو استعمال میں نہ لاوے اور اس کو دوسری غلط جگہوں کے اوپر استعمال کرے تو کتنی بری بات ہے. اور اگر بری جگہ استعمال کر کے لوگوں کو الٹے راستے پہ لے جاوے، یہ تو اور برا ہے. کریلا اور نیم چڑھا کہلائے گئے تو خود تو نالائق تھا ہی تھا، لیکن دوسروں کو بھی نالائکی کی طرف لے جا رہا ہے، اور دوسروں کی بھلائی بھی اس سے برداشت نہیں ہوتی. گویا یہاں حضور سے اللہ تعالیٰ خطاب فرما. لیکن بعض مفسرین فرماتے کہ یہاں کافر سے خطاب ہے، کافر سے کہا جا رہا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی ظالم کو بھی دیکھتے ہیں، مظلوم کو بھی دیکھتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ایسے ہیں جیسے کہ ایک آقا ہے، اس کے سامنے اس کے 2 غلام ہیں، دونوں غلام کی حالت دیکھ رہے ہیں.
یا جیسے کہ قاضی کے سامنے ایک مدعی اور مدعا علیہ یہ دونوں جمع ہو، کہ ایک طرف کافر ہے ایک طرف ایمان والا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی اس سے بات کر رہے ہیں کبھی اس کے ساتھ بات کر رہے ہیں، تو اس آیت کے اندر کافر کے ساتھ خطاب ہوا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اوپر جو کافر کے بارے میں بات ہوئی تھی کہ دیکھا اس آدمی کو جو ایک بندے کو نماز سے روکتا ہے، تو وہاں تو صرف نماز کا ذکر تھا، اور یہاں دو باتوں کا ذکر کیا، آخر ایسا کیوں؟ کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال تو بہت سارے تھے، لیکن ان اعمال میں سے نماز اس کو بہت بھاری پڑ رہی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور دوسری کیا چیز؟ لوگوں کو دین کی طرف بلانا، یہ اس کو بہت کھلتا تھا، اس کے پیٹ میں درد پیدا کرتا تھا ابو جہل کو، کہ نماز پڑھتا ہے اپنے آپ کو گرانا، رئیس نماز بہت بڑی عبادت ہے، آگے چل کے بات آئے گی، آدمی خدا کے سامنے گر گیا اور اللہ کے قریب ہو گیا، اور یہ تکبر میں مبتلا تھا، کہا یہ پیشانی ہم نہیں جھکائیں گے کسی کے سامنے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا جو کام تھا، ہدایت کی طرف لوگوں کو لانا، یہ اس کو بھاری پڑتا تھا۔ اچھا، دوسری ایک بات یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی کام تھے اکثر یہی دو کام تھے، یا تو نماز میں یا کسی کی خیر خواہی میں، کسی کو دین کی طرف بلانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی کام تھا، اپنی ذات کی اصلاح میں یا دوسروں کی اصلاح میں، اپنی ذات کی اصلاح نماز کے ذریعے، دوسروں کی اصلاح لوگوں کو تقوی کا حکم دے کر، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نماز میں ہوتے تھے تو ہدایت پر، اور جب تقوی کا حکم دیتے تھے تو جو کوئی بھی حضور کو دیکھتا تو یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں دیکھتا تو اس آدمی کا دل نرم ہو جاتا، وہ ایمان میں داخل ہو جاتا۔ تو آپ کی نماز بھی ایک قسم کی دعوت تھی، زبان قول سے دعوت دینا کہ آ جاؤ بھائی اللہ کے دین کی طرف، اور یہ کہ تمہارا سلوک اچھا ہو، تمہارے اخلاق اچھے ہو، تو اخلاق سے بھی آدمی یہ امپریس ہوتا ہے اور اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے۔ یا تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ گویا کہ یہاں پہ ایک قسم کا مذاق اڑایا گیا ہے، کس کا؟ اس کافر کا جو نماز سے روکتا تھا اور بتوں کی پوجا کا حکم دیتا تھا، کہ بھائی جو وہ آدمی جو بتوں کی عبادت کا حکم دیتا ہو، نماز سے روکتا، وہ ہدایت پر کہاں ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصل میں یہاں یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے دیکھا اس سرکش نافرمان کو، اگر وہ ہدایت پر ہوتا یا لوگوں کو پرہیزگاری کا حکم دیتا، یعنی اپنی سرکشی کا بھی علاج کرتا، اپنی روح کو صحیح سالم رکھتا، پھر اس مرتبے سے آگے اور بڑھ کے دوسروں کی نصیحت کرتا اور نماز سے روکنے سے باز آ جاتا۔ ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی ارأیت ان کذب وتولی الم یعلم بان اللہ یری۔ اے نبی جی آپ نے دیکھا، اگر اس نے جھٹلایا ہے اور اس نے روگردانی کی ہے، کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ ارأیت ان کذب وتولی، مطلب یہ ہے اس آیت کا کہ روکنے والا، نماز سے روکنے والا، وہ جھٹلا رہا ہے اور سچی بات سے اعراض کر رہا ہے۔ تو گویا کہ اس آیت کریمہ کے اندر ابو جہل کا جو وتیرہ اور طریقہ تھا اس کو بتلایا۔ اب اس مقام کے اوپر خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی واضح دلیلیں اپنے حق، اپنے رب ہونے کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر ہونے کی ایسی کھلی دلیلیں بھیجی تھی کہ اگر اس کو وہ سمجھ لیتا، مان لیتا، تو اس کے یہ دین نہ ہوتے۔ اپنی بالکل ایسی چھوٹی سی عقل سے بھی آدمی سمجھ سکتا تھا کہ کسی آدمی کو نماز سے روکنا کتنا برا ہے۔ ایک غیر مسلم بھی آپ کو مسلح یہ دے گا، چادر دے گا کہ اچھا بھائی یہ پریئر کرنا چاہتا ہے، نماز پڑھ لینے دو اس کو، ہے
پرلے درجے کا کافر، آخری درجے کا کوئی بھی کافر ہوگا، وہ بھی موقع دے دے گا بھائی ان کو نماز کے لیے جگہ دے دو، کہیں بھی ہوگا کہ یہ تو خود تو نہیں پڑھتا بلکہ کوئی پڑھتا ہے وہ بھی پسند نہیں کرتا، کتنا آگے گزر گیا ہے. تو اس کی اللہ تعالیٰ گویا کہ اس کی بے وقوفی کو ظاہر فرما رہے ہیں. تو اب اپنے خالق کی عبادت اور اپنے خالق کی خدمت سے روگردانی خود بھی کرتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو جھٹلا رہا ہے. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا کہ کیا اس نے اپنی عقل سے نہیں سمجھا کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اللہ دیکھ رہا ہے. بھائی جس رب کی وہ عبادت کر رہا ہے اس رب کی عبادت سے میں روکوں گا تو وہ جانتا ہے کہ میں نے کیا کیا ہے. وہ جب جانتا ہے تو کیا کرے گا؟ سزا دے گا. اتنے برے اعمال سے اس کو خود کو رک جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. کوئی ایسا کام ہوتا جس کو خدا نہ دیکھتا، ایسا تو دنیا میں کچھ ہو ہی نہیں سکتا. اگر یہاں خطاب کفار سے تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ یہ کافر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہا ہے اور یہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اگر وہ جانتا ہوتا، سمجھتا ہوتا تو باز آ جاتا. امام رازی نے کہا ہے کہ یہاں پر اصل میں اللہ تعالیٰ نے دھمکایا ہے. مطلب یہ کہ دیکھو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی معلومات کے مطابق فیصلہ کرے گا. اللہ تعالیٰ اپنے علم سے جانتا ہے، اس کے علم سے کوئی چیز غائب نہیں ہے. جب غائب نہیں ہے تو دنیا میں، زمین میں یا آسمان میں جہاں کہیں بھی جو کچھ بھی ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا. تو ایک قسم کی دھمکی ہے یہاں پر. اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ آیت اگرچہ ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی ہے لیکن جو کوئی بھی اللہ کی عبادت سے روکے، اللہ کے دین سے روکے، وہ ابو جہل کا شریک ہے، ابو جہل کے ساتھ شریک ہے. میں نے اس دفعہ بھی کہا تھا کہ نماز بعض اوقات میں منع ہے، کسی کی زمین میں اجازت کے بغیر نماز پڑھنا یہ سب منع ہے. اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ نماز سے روکنا ہے بلکہ ان کو دوسرے طریقے سکھانے ہیں، دین سکھانا ہے. ہم لوگوں نے بعض کیا سوچ لیا کہ کچھ بھی کرو نیکی کرو بس. ارے کچھ بھی کرو نیکی. ایک آدمی چوری کرتا ہے کیوں کر رہا ہے؟ کہ غریبوں کی مدد کروں. ایسے تھوڑی غریبوں کی مدد ہوتی ہے. صحیح ڈھنگ سے کماؤ اور پھر دیکھو پھر خرچ کرو غریبوں کے اوپر، بہت بڑی نیکی ہے. لیکن یہ ہے کہ ایک نیکی کے لیے دوسری بدی کرنے کی. تبلیغ کا کام کر رہا ہے کہ میں ٹی وی پہ تبلیغ کر رہا ہوں. یہ تو اب دیکھو ایک بات یاد رکھو، تصویر کشی آج بھی حرام ہے، فوٹو کھنچوانا آج بھی حرام ہے. اب میں اپنے دل کو خوش کرنے کے میں تو یا دعوت کا کام کرتا ہوں اس لیے چلے گا؟ کیا چلے گا؟ تصویر حرام ہے، وہ حرام تو حلال ہو جائے گا. غلط تو غلط ہی ہے، چاہے میں کروں، مولانا کرے، مفتی کرے، کوئی بھی کرے، غلط غلط ہے. لیکن اب میں دل کو خوش کرنے کے یار اب زمانہ بدل گیا ہے، اب دور ایسا آ گیا ہے. دور آ گیا تو کیا شریعت بدل جائے گی؟ شریعت نہیں بدلے گی. خیر، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو آگے دھمکی دی ہے اور اس کو جو اچھی طرح سے یہ کیا ہے ابو جہل کو، الم یعلم بان اللہ یرا، کلا، باز آ جا. حضور کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ڈرنا مت، ہم بدلہ لیں گے. ہاں، کلا، ابو جہل کو ڈانٹا گیا اس آیت کے اندر اور اس کو منع کیا ہے کہ تو ایسی چیزوں سے باز آ جا. تو سوچتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے گا یا ان کو رون دے گا، ان کی گردن کو. بلکہ اللہ تعالیٰ وہ وقت لائے گا کہ نبی کا خادم تیرا گلا کاٹے گا اور نبی کا خادم تیرے بدن کے اوپر چڑھے گا. یہ مطلب ہے. اور ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابو جہل کو ڈانٹا گیا ہے کہ اللہ کی عبادت سے تو جو روک رہا ہے اس سے باز آ جا، اور جو تو بتوں کی پوجا کرنے کو حکم دے رہا ہے اس سے بھی باز آ جا. لئن لم ينتهِ، اگر باز نہیں آیا، لنصفعا بالناصیہ، اس کو پیشانی کے بال کھینچ کے ہم لے جائیں گے. لنصفعا بالناصیہ، کیسی پیشانی؟ ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، ایسی پیشانی جو جھوٹی ہے، جو غلط کرنے والی ہے. سندع الزبانیہ، ہم بلائیں گے اپنے فرشتوں کو
اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں ابو جہل کو خصوصی طور پر یہاں ایک قسم کی بہت بھاری دھمکی ہے۔ ایک مطلب علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جانتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے۔ اور کوئی آدمی اگر جانتا ہو، یعنی ابو جہل کو بھی پتا ہے کہ جس خدا نے سب کو دنیا کو بنایا ہے وہ اللہ کو تو مانتے تھے، لیکن اللہ کے ساتھ دوسری چیزوں کو مانتے تھے، شرک کرتے تھے، اللہ کو تو مانتے تھے۔ تو یہ کہا گیا کہ ابو جہل یہ تو جانتا تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن آدمی جب اپنے جاننے پر عمل نہ کرتا ہو تو یوں سمجھ لو کہ وہ نہیں جانتا ہے۔ آدمی اپنے علم پر عمل نہ کرے تو پھر اس کو بھی جاہل کہا جائے ہے، اپنے علم کے تقاضے پر چلنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے چیلنج آگے تو اس کو دھمکی دے دی کہ لنسفعا بالناصیہ، اگر یہ نہیں باز آیا تو دیکھو اس کو پیشانی کا یہ جو بال ہے نا، اس کو ناسیہ کہتے ہیں، یہ حصہ آگے کا اس کو ناسیہ کہتے ہیں۔ تو کبھی بال بول کر پیشانی مراد لیتے، کبھی پیشانی بول کر بال مراد لیتے ہیں۔ اور لنسفعا، ہم ضرور بالضرور اس کی پیشانی کو کھینچیں گے۔ صفا کا جو لفظ آیا ہے عربی زبان میں وہ کس مضبوطی سے پکڑ کے کھینچنے کے معنی میں آتا ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھو جانور کو آپ نے دیکھا ہوگا، اگر بھیڑا یا بکری یا خسی کچھ ہے، اس کا اگلا پاؤں آپ پکڑ لو تو وہ قابو میں آ جاتا ہے۔ ایسے ہی انسان کا کون سا یہ جو بال پکڑ لیے جائے تو وہاں پہ وہ قابو میں آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اس کی پیشانی کو پکڑیں گے۔ اب پیشانی پکڑنے کے بعض حضرات نے مطلب یہ بھی لیا ہے کہ ہم اس کے چہرے پہ تماچا ٹھوکیں گے، بعضوں نے یہ مراد لیا کہ اس کا چہرہ ہم کالا کر دیں گے، کیونکہ صفا کا لفظ جب جھلس جاتا ہے، آگ لگتی ہے نا، آگ جلا نہ دے، دور سے آگ لگی ہو تو چمڑی کیسی جھلس جاتی ہے، کہا ہم اس کا چہرہ ایسا کر دیں گے۔ اور بعضوں نے یہ کہا ہے کہ اس کے چہرے پہ داغ لگا دیں گے، اس کو ذلیل کر دیں گے۔ اب یہ کب ہوگا؟ آخرت میں ہوگا یا دنیا اور آخرت دونوں میں ہوگا؟ اور دنیا میں ہوا اس کو دو طرح سے ہوا ہے۔ دس دفعہ میں نے عرض کیا تھا آپ لوگوں کے سامنے کہ اس نے چیلنج کیا تھا کہ جب بھی یہ نماز پڑھے تو مجھے بتانا، میں ان کو یہ کروں گا وہ کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے، اس کو کہا گیا تو یہ آیا، آ کے اس نے آگے بڑھا، لوگوں سے کہا کہ دیکھنا، لیکن جا کے دیکھا تو واپس آ گیا، ادھر ادھر ہو رہا ہے۔ کہا کہ کیوں واپس پھرا؟ کہا اس لیے کہ میں نے آگ کی خندق دیکھی تھی میرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں، اگر میں جاتا تو میں اندر جل جاتا، اور وہاں ایسے فرشتے تھے، اگر وہ میں اگر جاتا تو یہ فرشتے مجھے ختم کر دیتے۔ روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ آتا اس کے بدن کے ایک ایک ٹکڑا کر کے فرشتے ختم کر دیتے۔ یہ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ یہ قصہ بھی سمجھنے کا ہے کہ اس کی پیشانی کو پکڑیں گے کیسے۔ دنیا کے اندر بھی اس کی پیشانی پکڑی گئی۔ تفسیر روح البیان کے اندر واقعہ لکھا ہے، تفسیر رازی میں بھی لکھا ہے، اور بھی تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب سورہ رحمان نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یقرؤها علی رؤساء قریش، یہ سورت جا کے کون قریش کے سرداروں کو سنا دیتا ہے۔ یہ حضور نے اعلان کیا صحابہ، سب لوگوں کو بھاری پڑا۔ آج کل ہم لوگ بول تو بہت جلدی دیتے ہیں، مولانا جہاد کا فتویٰ نہیں دیتے، یہ نہیں کرتے وہ نہیں کرتے۔ ارے پہلے خود تو مسلمان بنو یار، خود تو صحیح مسلمان بنو۔ ہاں، کبھی کبھی افسوس ہوتا ہے جب یہ ابھی ایسے ویڈیو دیکھتے ہیں اور اس میں مسلمانوں کو ایسے بالکل مظلوم بنا کے لے کے آ رہے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے، مسلمان نہ داڑھی ہے نہ چہرے کے اوپر کوئی ایسی اسلام کی کوئی ایسی شکل و صورت ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے۔ خیر، تو کہتے ہیں کہ آج کل کے مولانا لوگ بھی ایسے ہو گئے، دعا قبول نہیں ہوتی۔ اچھا خیر، اس کے اوپر کل مجھے بیان کرنا ہے۔ بات یہ ہے کہ صحابہ کو تھوڑا بھاری گزرا، ایک دبلے پتلے کمزور بدن کے اعتبار سے صحابی کھڑے ہوئے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے حضور میں جاتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹھا دیا، اچھا بیٹھ جاؤ، بٹھا دیا۔ دوبارہ حضور نے فرمایا من یقرؤها علیہ، کون پڑھے گا؟ سورہ رحمان جا کے سنا دیں ان لوگوں۔ کوئی کھڑا نہیں ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر دوبارہ کھڑے ہوئے،
تیسری مرتبہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تو یہ کھڑے ہوئے، حضور نے ان کو اجازت دے رکھا، جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا ڈر تو تھا کہ یہ دبلا پتلا آدمی ہے، کمزور آدمی ہے، جائے گا تو کیا ہوگا، وہ ظالم لوگ کیسا ان کے ساتھ سلوک کریں گے، اس لیے ہوا کیا کہ گئے اور آپ نے اس سورت کا پڑھنا شروع کیا۔ اتنے میں یہ ابو جہل کھڑا ہوا اور اس نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو ایسا تماچا مارا کہ یہ کان پھٹ گیا، یہ کان پھٹ گیا، اس نے خون آلود کر دیا۔ واپس آئے تو یہ رو رہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ جب آپ نے دیکھا کہ یہ رو رہے ہیں، خون نکل رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بہت زیادہ یہ ہو گیا، آپ نے اپنا سر تھوڑی دیر کے لیے جھکا لیا۔ اتنے میں کیا دیکھتے کہ جبریل امین آتے اور وہ بھی ہنستے ہوئے آ رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور وہ بھی بشارت لے کر آئے، کوئی خوشخبری۔ حضور نے فرمایا کہ جبریل تم ہنستے اور یہ رو رہے ہیں؟ ابن مسعود کہا وہ تو پتہ چل جائے گا۔ کیا ہوا؟ پتہ چل جائے گا آگے چل کے کہ کیا ہوتا ہے، دیکھنا۔ بدر کی لڑائی تھی۔ کون سی لڑائی؟ بدر کی لڑائی سن ہجری 2 کے اندر ہوئی۔ 70 مشرکین مکہ مار دیے گئے، 70 قید کر دیے گئے۔ تو جب مسلمان فتح پا لی، ابن مسعود رضی اللہ عنہ تلاش میں نکلے کہ کوئی تھوڑا کچھ زندہ ہو تو اس کو ختم کر دے، باقی نہ رہنے دے، یعنی قتل کر دو پھر پورا کرو، خامخواہ تکلیف کاٹتا رہے گا، جب ہوا یہ تو ختم پورا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ میں بھی کچھ حصہ تو لوں گا جہاد میں، میرا بھی کچھ بھاگ لگ جائے گا، اس لیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جو نیزہ ہے وہ لے کے جاؤ، اور جو کوئی آدمی زخمی لوگوں میں ایسا ہو جس میں کچھ باقی ہو تو اس کو ختم کر دینا، اس لیے کہ آپ کو بھی مجاہدین کا ثواب ملے گا۔ یہ دھنتے دھنتے گئے تو کیا دیکھا کہ ابو جہل پڑا ہوا ہے جگہ، تھا بھی موٹا، سر بھی بہت بڑا تھا اس کا، ہاں پڑا ہوا ہے، پچھڑا ہوا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ وہ بیل جیسے آواز نکالتا ہے نا، اس کو خوار کہتے ہیں، خوار عربی میں، کہ وہ ایسے ہاں بیل کی آواز نکال رہا تھا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ڈر محسوس کیا کہ کہیں کم بخت میں کچھ طاقت ہو اور کچھ نقصان نہ پہنچا دے، آدمی ڈرتا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنا جو نیزہ تھا اس کے گلے کے اندر سے مارا دور سے، وہ قرآن میں ہے نا سنسمہ علی الخرطوم، اس کی سونڈ کے اوپر ہم نشانہ یہ داغ دیں گے۔ جب دیکھا کہ یہ تو عاجز ہو گیا ہے تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ اس کے سینے پہ چڑھ جاؤں میں اور پھر اس کا گلا کاٹوں، لیکن وہ کمزور تھے، نہیں چڑھ پائے، وہ کسی بھی ہیلے سے چڑھ گئے۔ ابو جہل نے جب دیکھا تو کیا کہا معلوم؟ یا روئی الغنم، اے میرے بکریوں کے بچے، بکریوں کے چرانے والے بچے، یہ چھوٹے آدمی جو بکریاں چراتا ہے، رائی کہتے ہیں چرواہے کو، یہ بکریوں کے چھوٹے چرواہے، یہ کہا کیونکہ یہ کسان لوگ تھے۔ بعض روایت میں ہے کہ کاش کوئی بڑے خاندان کا آدمی مجھے مارتا، یہ کسان کی اولاد مجھے مار رہی، بڑا افسوس ہے اس کو۔ ہاں تو اس نے کہا کہ تو ایک بہت بھاری جگہ پہ چڑھا ہے آج، لقد ارتقیت مرتقا صعبا، ایک سخت جگہ کے اوپر تو چڑھا ہے۔ ابن مسعود کو اس نے یہ کہا۔ ابن مسعود نے فرمایا کہ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام غالب آتا ہے، اسلام پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا ہے۔ اس نے کہا ابو جہل نے کہ بلغ صاحبک، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچا دینا کہ میرے نزدیک تم سے زیادہ، ابھی بھی میری زندگی میں مر رہا ہوں، میرے نزدیک تم سے زیادہ کوئی ناپسندیدہ مجھے نہیں ہے۔ ایک روایت میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو کیا فرمایا؟ فرعون اشد من فرعون موسیٰ، میرے زمانے کا جو فرعون تھا ابو جہل، وہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعون سے زیادہ سخت تھا، اس لیے کہ اس نے تو مرتے مرتے بھی تو آمن تو کہا تھا۔ فرعون
کہا تھا نا آمنت برب ہارون و موسیٰ، میں ہارون و موسیٰ کے رب پہ ایمان لے آیا. مرتے مرتے تو بولا تھا، اگرچہ اس ایمان کا اعتبار نہیں، اس لیے کہ اس نے فرشتے دیکھ لیے تھے. ہاں جب فرشتے دیکھ لیے اس کے بعد ایمان کا اعتبار نہیں. فرشتے دیکھنے سے پہلے اگر کوئی کلمہ پڑھ لیتا ہے کام بن جاتا ہے اس کا. تو کہا اس نے تو آمن تو کہا تھا، لیکن مرتے مرتے بھی یہ تو الٹی بات کر کے جا رہا ہے. اس لیے حضور فرماتے ہیں کہ ثم قال یا ابن مسعود اقتع بسیف ھذا، حضور نے فرمایا تھا بعض روایت میں کہ یہ میری تلوار لے جاؤ، یہ زیادہ تیز ہے اور جلدی کاٹے گی. جب اس کا سر کاٹ دیا تو اتنا بڑا سر تھا، ابن مسعود کہاں اٹھا سکتے تھے، اس کو اٹھا کے لانا تھا. تو لا رہے تھے تو نہیں اٹھا پائے. تو پھر کیا کیا، کہا اس کا کان ہے نا اس کو ذرا چیرو اور اس میں ایک رسی ڈالو اور رسی سے کھینچ کے لے کے جاؤ. تو کان جو اس نے پھاڑا تھا نا یہ اس کا بدلہ. تو اس کو فشق اذنہ، اس کے کان کو کاٹا اور کان میں ایک رسی ڈالی اور اس کو حضور کے پاس کھینچ کے لے جا رہے ہیں. اب حضور کے سامنے جبرائیل ہنس رہے ہیں. وَيَقُولُ يَا مُحَمَّدْ اُذُنٌ بِأُذُنٍ، کہا یہ کان کے بدلے میں جو اس نے کان کاٹا تھا آج اس کا کان کاٹا گیا. لیکن اتنا ہے کہ وہاں سر کٹا ہوا نہیں تھا ابن مسعود کا، یہاں سر اس کا کٹا ہوا ہے. ہاں تو ابو جہل کے بارے میں کہا کہ وہ تو کتا تھا، اس لیے کتے کو تو اٹھایا تھوڑی جاتا ہے، اس کو تو کھینچا جاتا ہے، اٹھایا نہیں جاتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ کان اس لیے پھاڑا گیا، اس کا تو کاٹا گیا تو بدلاؤ ہو جائے کان کا. اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کو یہ جو وعید ہے اللہ تعالیٰ نے بتلائی تھی اس طرح کی وعید کہ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِیَةِ، ایسے پکڑیں گے، ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ. پھر کیا ہوا، سب کو ایک کنویں کے اندر پھینک دیا گیا. جتنے بھی کفار تھے سب کو ایک گہرے کنویں کے اندر ڈال دیا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی کلام فرمایا تھا کہ کیسا لگا، میں جو بات کرتا تھا وہ سچی بات تھی کہ نہیں. قیامت کے بارے میں، موت کے بعد جو کہہ رہا تھا کہ اس کے بعد ہوگا، صحابہ نے پوچھا کہ مردے سنتے ہیں؟ کہ ہاں وہ تم سے زیادہ سنتے ہیں. خیر تو سوال یہ ہے کہ پیشانی سے کیوں پکڑنے کی بات کہی گئی کہ اس کو پیشانی سے پکڑیں گے. اصل تو پیشانی کہتے ہیں میں نے ان کی پیشانی کو چوم لیا، تو پیشانی چومی یعنی اصل عزت کا مقام یہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس مقام کو اونچے رکھا ہے، اس لیے اسی کے سامنے یہ جھکائی جائے گی. کسی کے سامنے آپ پوری دنیا کے جانوروں کو دیکھ لو، وہ کھانا کھاتے ہیں تو سر ایسے جھکا کے کھاتے ہیں، لیکن حضرت انسان کھاتا ہے تو کھانے کو سر کے پاس لے جاتا ہے، کیونکہ یہ پیشانی اللہ کے لیے ہے. اور دوسری ایک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو امپورٹنٹ چیز رکھی ہے وہ یہاں پہ چہرے کے اندر رکھی ہے. جتنی بھی قوتیں ہیں خاص قسم کی، دیکھنے کی، سننے کی، سونگھنے کی، ہاں تو آدمی کی جو بزرگی ہے، شرافت ہے، اس کی پیشانی میں رکھی ہے. ہاں اس لیے پہلے لوگ قسم بھی کھاتے تھے پیشانی کی. شاہوں اور امیروں کی یہاں اس قسم کا رواج تھا، اس کو چوما جاتا ہے. دوسرا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ آدمی کی سرکشی کے اندر کیا ہوتا ہے، خیال ہوتا ہے. میں اپنے آپ کو بڑا سمجھ، میں بہت بڑا ہوں، تو یہ کیا ہے، برابر یہ میرا گمان ہے، میرا خیال ہے. اور خیال کہاں رہتا ہے، دماغ میں رہتا ہے. کہاں رہتا ہے، دماغ میں رہتا ہے، گمان میں رہتا ہے. ایسا اندر ہی تو گمان بھی کہاں رہتا ہے، وہ بھی دماغ میں رہتا ہے. اور دماغ کہاں ہے، سر کے اندر ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کی پیشانی ہم کھینچیں گے. اور دوسری ایک بات یہ ہے کہ یہ جو کوئی تکبر کر رہا تھا وہ اس کے دماغ کے اندر بھوسا بھرا ہوا تھا. ہمارے حضرت سے میں نے سنا، مولانا ابراز صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، کہ انسان کے دماغ کے اندر ایک کیڑا ہوتا ہے، ایک کیڑا. جب آدمی تکبر کرتا ہے تو وہ کیڑا چھوٹا ہو جاتا ہے، اور جب آدمی تواضع کرتا ہے تو وہ کیڑا خوب کام کرتا ہے. جیسا جرم ویسی سزا. جب اس نے تکبر کیا، نماز سے روکا، خود بھی نہیں پڑھا، دوسروں کو بھی نہیں پڑھنے دیا، اتنا ذلیل ہوا کہ اس کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے. یہ اللہ کا قانون ہے کہ جس عضو نے جرم کیا، آدمی چوری کرتا ہے تو کیا کیا جاتا ہے، اس کا زنا کی سزا میں وہی ہونا چاہیے تھا کہ وہی عضو کاٹ دیا جاتا، لیکن نسل ختم ہو جاتی، اس سے آدمی مر جاتا. اس لیے شریعت نے کہا کہ پورے بدن کو اس کو کوڑے لگاؤ. کوڑے ایک جگہ پہ نہیں، پورے بدن پہ لگائے جائیں گے، ایسے نہیں کہ مر جاوے. وہ بڑی یہ سب باتیں فلسفیانہ ہے، لیکن اسلام کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے جو عقل کے خلاف ہو.
یہ الگ بات ہے کہ ہماری عقل میں سمجھ میں نہ آوے. خیر تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لنصفعا بالناصیہ. ناصیہ یہ پیشانی، ان بالوں کو کہتے ہیں. جب یہ قابو میں آ گیا تو وہ پورا قابو میں آ جاتا ہے. اچھا اس کی پیشانی کو کیوں کہا؟ اس لیے کہ یہ اپنے چہرے کو بہت بنا بنا کے گھومتا تھا سب جگہ، ہمیشہ کنگھی میں رہتا تھا، اپنے چہرے کے اوپر خوشبو لگاتا تھا. ہاں، اور کبھی کبھی اپنے چہرے کو ابھی سیاہ بھی کرتا تھا، داڑھی اور سب کچھ، بال کو کالا کرتا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا چہرہ ہم کالا کر دیں گے. لنصفعا بالناصیہ ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ. کیسی پیشانی اس کی پکڑیں گے؟ کہا جھوٹی پیشانی، جھوٹ بولنے والی پیشانی. کیسی جھوٹ؟ کہا اس نے اللہ پر جھوٹ بلایا کہ رسول کو نہیں بھیجا ہے اس نے. ارے اس نے بھیجا ہے اور تم کہتے ہو کہ نہیں بھیجا ہے. اور حضور پر جھوٹ بولا کہ وہ جادوگر ہے، نعوذ باللہ وہ جھوٹا ہے. اس طرح کی بات، وہ نبی نہیں ہے. یہ سارا حضور کے بارے میں جھوٹ کہا اس نے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی پیشانی کو ہم پکڑیں گے جو جھوٹی ہوگی، کاذبتی خاطئتی، بھول کرنے والی. دیکھو ایک ہے خاطی، ایک ہے مختی. خاطی کے معنی ہے جان بوجھ کر غلطی کرنے والا، اور مختی کے معنی جس سے بھول ہو جاوے. اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کا جو خوراک لکھا ہے وہاں کیا لکھا کہ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ. وہاں پہ غسلین کا کھانا ہوگا. غسلین کیا ہوگا؟ جہنمیوں کا جو خون اور پیپ پکا ہوا ہوگا وہ پلایا جائے گا. یہ کن کا خوراک ہوگا؟ خاطی لوگوں کا، جان بوجھ پر غلطی کرتے تھے. ایک ہوتا ہے مختی. مختی کے معنی بھول ہو گئی. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. یہ اخطأنا وہی لفظ ہے، یہ اللہ ہماری. اس لیے خاطی کا عذر قبول نہیں، مختی کا عذر قبول. اس نے دعا سکھائی، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. اللہ تو ہماری پکڑ مت کرنا اگر ہم نے کوئی بھول کی ہو یا ہم نے کوئی غلطی کی ہو. تو مختی کی غلطی سمجھی جاتی ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی ابو جہل کو دھیرے دھیرے پتہ چلا. ابو جہل کو بہت غصہ آ گیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر سخت بے ادبانہ گفتگو کرنے لگا. کہا کہہ رہے کیسی بات کرتے ہو، تم نادان ہو. نبی کو کہہ رہا ہے تم کو سمجھ ہے کس کو تم ڈراتے ہو؟ اگر میں چاہوں نے تو یہ پورا میدان بھر دوں لوگوں سے، اتنے لوگوں کو جمع کر دوں، لیکن میں جمع نہیں کرتا. اس لیے کہ یہ تم لوگ جو ہو وہ تو میرے ساتھ بیٹھنے والا ہی کافی ہے. تم لوگوں کو تو اگر میں ان کو بلا دوں وہی کافی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، فَلْيَدْعُ نَادِيَ. اس کو کہو کہ جا بلا، تیرے دوستوں کو تو بلا لا، بڑے آیا کہنے والا. فَلْيَدْعُ نَادِيَ، جا بلا، پتہ چل جائے گا. کون آیا تھا تیرے بدر کے وقت؟ تم مرا تو کوئی آیا نہیں، کوئی نہیں بچا سکا. اور جب نبی نماز پڑھ رہے تھے اور تو گیا تو کوئی ساتھ بھی کھڑا نہیں رہا، سب بھاگ گئے. اللہ تعالیٰ فرمائے کوئی دنیا میں دیکھو یار، چاہے کوئی آدمی کتنا بڑا بھی بن جائے، قبر میں تو اکیلا ہی جانا ہے، کوئی ساتھ میں آنے والا نہیں. اپنی قبر خود بناؤ، اپنی آخرت خود تیار کرو. فَلْيَدْعُ نَادِيَ. اس کو چاہیے کہ اپنے مجلس والوں کو بلاؤ. سَنَدْعُ الزَّبَانِيَّ. اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہم بھی بلائیں گے فرشتوں کو. چلو. زبانیہ، زبانیہ کس کو کہتے ہیں؟ زبانیہ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عربی زبان میں جو ایسے ہاتھ باندھ دے اور باندھ کر کھینچ کے لے جاتے ان کو کہتے ہیں. وہ فرشتے ایسے ہوں گے جو ان لوگوں کے ساتھ اس طرح کریں گے. کیسے فرشتے ہوں گے؟ جن کا پاؤں زمین پر اور سر آسمان پہ. اتنے تو لمبے ہوں گے وہ لوگ، اتنے تو لمبے، اور موٹے اتنے ہوں گے کہ ان کے ایک کندھے سے لے کر دوسرے کندھے کی جو چوڑائی ہوگی وہ 1 سال تک چلتے رہے تب جا کے ہوگی. ان کی آنکھیں ایسے آگ چمکدار ہوگی، چمکدار، بہت زیادہ چمک رہی ہوگی. اور دانت 12 سینگا ایک جانور ہوتا ہے، اس کے بڑے بڑے سینگ کا ایسے بڑے بڑے دانت ہوں گے. اور بال ان کے اتنے لمبے ہوں گے کہ جو زمین پر گھسٹتے ہوں گے، اور ان کے منہ سے شعلے کی طرح نکلتے ہوں گے. اور ایک ہتھیلی ان کی اتنی ہوگی کہ ایک ایک ہتھیلی میں 70,000 آدمی آ سکتے ہیں. اتنی بڑی ہتھیلی. یہ شاہ عبد العزیز دہلوی رحمۃ اللہ نے روایت کی روشنی میں زبانیہ کی بتلائی. ہم کیا یار، مچھر سے بھی کم کی حیثیت. کیا ایک انسان کی کیا حیثیت ہوگی؟ مچھر سے بھی کم. یہ مچھر ہوا کا جھونکا آتا ہے تو ختم ہو جاتا ہے.
اللہ تعالیٰ ہمارے سند وہ کتنے ہوں گے؟ علیہا 19 قرآن میں ہے، جہنم کے اوپر جو فرشتے ہوں گے 19 ہوں گے، ان کا جو ہیڈ ہوگا اس کا نام مالک ہوگا، اور جو 18 ہوں گے وہ اس کو فالو کرو گے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ سندع الزبانیہ، ہم بھی اپنے فرشتوں کو بلائیں گے۔ یہ زبانیہ کے بارے میں بعضوں نے کہا کہ جہنم کے جو داروغہ ہے ان کا نام، اور قتادہ فرماتے ہیں کہ اصل میں زبانیہ پولیس کو کہتے ہیں، وہ سخت فرشتے ہوں گے جہنم کے، اور ان کو اس لیے زبان کے معنی دھکا دینا، جو کسٹمر ہوتے ہیں ان کو بھی زبائن کہتے ہیں عربی کے اندر، ان کو بھی دھکا دیا جاتا ہے، ایک دوسرے کو دھکا پیل کرتے ہیں، تو یہ ان کو زبانیہ اس لیے کہا کہ جہنم میں کافروں کو دھکا مار کے لے جائیں گے اور ڈھکیل لیں گے۔ سندع الزبانیہ کلا لا تطیعہ واسجد واقترب، اللہ تعالیٰ فرمائے دے کہ نبی جی ڈرو مت، آپ اپنا کرتے رہو، وہ نماز سے روک رہا ہے آپ نماز پڑھو، وہ اس کے پیٹ میں درد ہوتا ہے تو اور درد ہونے دو، ارے کسی کو تکلیف ہوتی تو ہم نیکی چھوڑ تھوڑی دیں گے، کلا لا تطیعہ واسجد واقترب، یہ ہے سجدہ کیجئے اور اللہ سے قریب ہو جائیے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ اپنے ساتھیوں کو بلا لیتا نہیں، فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، اس کو چاہے اپنے ساتھیوں کو بلا لے، اگر بلا لیتا، ابن عباس فرماتے ہیں کہ اسی وقت ان کو ختم کر دیا جاتا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک قسم کی خبر دی گئی ہے کہ اس کو دنیا میں کتے کی طرح کھینچا جائے گا، اور یہ بدل میں ہوا۔ اور دوسری بات یہ، بعض علماء فرماتے ہیں کہ اصل آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کو کھینچیں گے پیشانی سے اور اپنے فرشتوں کو بلائیں گے آخرت میں، اس کو چاہے کہ جا اپنے ساتھیوں کو بلا لے، مطلب یہ ہے۔ تو فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ ہے۔ معجزہ اس طرح سے ہے کہ کافر کو کہا گیا کہ جا بلا، اپنی قوم کو بلا لا، وہ بلانے نہیں گیا قدرتی طور پر۔ ہاں، کلا لا تطیعہ واسجد واقترب، اے نبی جی آپ ان سے ڈریے مت، آپ کا کام کیا ہے، جو ہم حکم دے وہ کرتے رہیے۔ اس میں کلا لا تطیعہ کے اندر ابو جہل کو ہی ڈانٹا گیا ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ جو کچھ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے ساتھیوں کو بلاؤں گا اور یہ کروں گا، اگر وہ بلائے گا پھر بھی وہ اس کو نفع نہیں پہنچا سکیں گے، نہ مدد کر سکیں گے، اس لیے یہ تو اتنا ذلیل آدمی ہے، اتنا حقیر آدمی ہے، خود مقابلہ نہیں کر سکتا تو دوسروں کی باتیں کر رہا ہے۔ اور دوسرا ایک احتمال یہ بھی ہے کہ یہ جو کچھ تمنائیں کر رہا ہے آپ کو نماز سے روک کر اور ان ساری چیزوں سے، کہا کہ وہ کبھی اس کو حاصل ہونے والا نہیں ہے، آپ لا تطیعہ، اس کی بات مت مانیے، واسجد، آپ سجدہ کیجیے۔ سجدہ کا مطلب کیا ہے؟ نماز پڑھیے۔ سجدے کا مطلب یہ ہے، سجدہ بہت قیمتی چیز ہے، اللہ کے ساتھ سب سے زیادہ قریب کرنے والی۔ حدیث شریف میں لفظ آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ اقرب ما یکون العبد من ربہ اذا سجد، بندہ اپنے رب سے اس وقت سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے جب سجدہ کرتا ہے۔ فَأَكْثِرُ الدُّعَاء فِي السُّجُودِ، فَأَكْثِرُ مِنَ الدُّعَاء فِي السُّجُودِ، شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ یہ روایت نقل کی، لہذا سجدے میں دعا خوب کرو، سجدے میں دعا خوب کرو۔ دیکھو فرض نماز میں نہیں کرنا ہے، فرض نماز تو مختصر ہونی چاہیے، لیکن جو نفل نماز ہے اس میں بھی اللہ سے مانگو سجدے کے اندر، اس لیے کہ بندہ سجدے میں اللہ سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ بھئی کیوں سجدے میں بندہ اللہ سے زیادہ قریب کیوں ہوتا ہے؟ ایک سوال تو یہ ہے کہ یہاں سجدے کا حکم کیوں دیا کہ سجدہ کرو؟ اس کا جواب پہلے دے کہ اس مردود نے تو نماز سے بالکل منع کیا تھا، لیکن اس کو زیادہ غصہ سجدے سے آتا تھا، کیونکہ سجدے میں آدمی پورا گر جاتا ہے، اپنے رب کے سامنے سر جھکا دیتا ہے۔ اس کو تو دوسرے کا سر جھکانا بھی پسند نہیں تھا، وہ دیکھ نہیں سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں کہا کہ اچھا یہ دین کے اندر ہے، اگر دشمن چیڑتا ہے تو چیڑنے دو، ہم اپنا حق ہے وہ کیوں چھوڑ دیں گے، کرتے رہیں گے وہ۔ اچھا سجدے میں بندہ اللہ سے قریب کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ جب بندہ سجدے میں جاتا ہے تو مٹی کے اوپر ہوتا ہے۔ انسان کی اصل کیا ہے؟ مٹی۔ جب آدمی اپنی اصل کی طرف جاتا ہے تو پھر اللہ اس کو پسند کرتا ہے۔ یہی رجوع اللہ، بندہ اللہ کی طرف، یہ تواضع ہوتی ہے بندے
اللہ کی توفیق سے سجدہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بہت زیادہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت شریفہ تھی کہ وہ مہمانوں کو کھلاتے تھے. ایک مرتبہ 200 مجوسی کو آگ کی پوجا کرنے والوں کو بلایا, دعوت کیا, سب کو کھانا کھلایا, اور کھانا کھلانے کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ آپ جو کچھ ہمیں حکم دے. کچھ کہا کہ میری ایک ہی ضرورت ہے تم لوگوں سے, میرے رب کو صرف ایک سجدہ کر لو بس, زیادہ نہیں. ان لوگوں نے کہا کہ ہم آپس میں ذرا مشورہ کر لیں کہ کیا کریں گے, سجدہ کریں یا نہ کریں. تو انہوں نے مشورہ کیا, اس آدمی نے اتنا زیادہ ہمیں کھانا کھلایا اور ہماری اتنی زیادہ خدمت کی, اگر ایک سجدہ ہم کر بھی لیں گے تو کیا ہو جائے گا. تو وہ سارے کے سارے سجدے میں چلے گئے. جب وہ سجدے میں گئے, ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی. کیا دعا کی کہ اے میرے رب, میری جو کوشش تھی میں نے کر لی, میرے بس میں اتنا تھا, میں نے اس کے اوپر ان کو ابھارا ہے سجدے کے اوپر, اس سے آگے میرے اندر طاقت نہیں ہے, اور توفیق اور ہدایت تیرے ہاتھ میں ہے. اللہ ان کے سینوں کو تو اسلام سے مزین فرما. جب ان لوگوں نے سر اٹھایا وہ سب کے سب اسلام میں داخل ہو گئے. اب یہ سجدہ اتنا ہی ہے کہ اللہ کے قریب کر دیتا ہے, لیکن سجدہ سجدہ ہونا چاہیے. سجدے کی کئی قسمیں ہیں, ایک سجدے نماز ہوتا ہے, ایک سجدے تلاوت ہوتا ہے, ایک سجدے سہو ہوتا ہے, اور ایک سجدے تعظیم ہوتا ہے جو اللہ کے لیے کیا جاتا ہے. ایک سجدے تضرع ہوتا ہے, آدمی ڈر کر اللہ سے کسی امید کے لیے سجدہ کرے. ایک سجدے شکر ہوتا ہے, ایک سجدے مناجات ہوتا ہے. ہاں, سجدے شکر کے بارے میں علماء کا تھوڑا اختلاف ہے. امام صاحب رحمۃ اللہ, امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ صلاۃ الشکر پڑھو, شکر کی نماز پڑھو, صرف شکر کا سجدہ مت کرو, وہ مکروہ کہتے ہیں. باقی دوسرے علماء کہتے ہیں کہ سجدے, لیکن بعض لوگ تو بغیر وضو کے بھی کر ڈالتے ہیں. بغیر وضو کے تو سجدہ نہیں ہوگا, اس لیے کہ سجدہ نماز کا ایک حصہ ہے, تو اس کو کیسے بغیر وضو کے یہ کریں گے. خیر, تو یہاں پہ صورت ختم ہوتی ہے. اس کے اوپر ایک سجدہ بعد میں کر لینا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن مجید کی برکات سے مالا مال فرمائے. سبحان اللہ, سبحانک اللہم و بحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک.